بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کی جانب سے کل اڈیالہ جیل میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کرے گا اور پھر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات شیڈول ہوئی، لیکن اس ملاقات سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے سلامی دی، اور سلامی تھی ان کی طرف سے یہ کہنا کہ عدم اعتماد کی تحریک سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے کہنے پر لائی گئی تھی۔ اچھا، یہ انہوں نے الزام تو عائد کر دیا، اور یہ کہنے کے بعد اب ملک میں جس قسم کا طوفان برپا ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک واقعہ بتانا ہے۔ وہ واقعہ جب مولانا فضل الرحمان جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاؤں پڑ گئے تھے، آخر کیوں وہ پاؤں پڑے اور یہ واقعہ کب پیش آیا اور کون ہے جو اس واقعہ کی حقیقت بیان کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ یہ جو آگ اور پانی کا ملاپ ہے، میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا جو تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے لیے کہتی تھی، لیکن میں یہاں پہ خالی جگہ چھوڑ کے آگے کہتا ہوں کہ ڈیر تک کا جو سفر ہوا ہے اس کا ہم خلاصہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ جو پرنور چہرے کا چرچا ہے اس کا ذکر بھی آپ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے مابین ابتدائی طور پہ جفیاں ڈالی جا چکی ہیں، اور مستقبل میں بھی یہ سیاسی رابطے قائم رکھنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے مابین یہ جو سیاسی رشتہ داری آگے بڑھ رہی ہے، یہ چند گھنٹے پیچھے آپ چلے جائیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو نظر آئے گا ایک یہودی ایجنٹ، اور دوسری طرف آپ کو نظر آئے گا ڈیش ڈیش، وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ آپ سمجھ جائیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا ایک دوسرے کو دی جانے والی غلیظ گالیاں، آپ کو نظر آئے گا ایک دوسرے پر لگائے جانے والے سنگین الزامات۔ لیکن آج صورتحال بدل چکی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر یہ آگ اور پانی کا ملاپ کیسے ہو رہا ہے؟ تو ذرا تھوڑا سا ہمیں جو ہے فلیش بیک میں جانا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ تو سر، آپ کو 8 فروری 2024 کے دن پہ جانا پڑے گا، جب پورے ملک میں انتخابات ہوئے، پولنگ ڈے تھی، انتخابات پورے ملک میں مجموعی طور پہ پرامن ہوئے، کسی جگہ سے بھی کسی قسم کی دھاندلی کی کوئی شکایت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور چند ٹی وی چینلز نے اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا کہ یہ تاثر لیا جانے لگا کہ پورے ملک میں ایک جماعت یعنی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کلین سویپ کر رہی ہے۔ نتائج جو ہیں وہ آنا شروع ہوئے، پھر اس کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ رکا، اور یہ سلسلہ رکنے کے ساتھ ہی مختلف قسم کی کیا سرائیاں جو ہیں انہوں نے جنم لینا شروع کر دیا، اور یہ جو پورا پروسیس تھا اس کو متنازع بنانے کی پوری طرح سے کوشش جو ہے وہ کی جاتی رہی۔ تحریک انصاف نے اگلے دن جب رزلٹس آنا شروع ہوئے تو تحریک انصاف نے کہا جی یہ جو ہے وہ مینج کیا جا رہا ہے، فارم 45 پہ ہم جیت رہے تھے، فارم 47 جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن یہ رزلٹس جاری کر رہا ہے، اس فارم 47 میں یہ سارا جو ہے مینج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزامات لگائے۔ پھر اس کے بعد امریکہ، یورپی یونین اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں ان کی انٹری ہوتی ہے، وہ ان انتخابات پر اپنی رائے دیتے ہیں، اور پھر حکومت پاکستان سے مطالبے کیے جاتے ہیں کہ جی ان انتخابات میں دھاندلی کے جو الزامات لگ رہے ہیں ان کی تحقیقات کروائی جائیں، اور بار بار امریکہ بہادر جو ہے وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح اڈیالہ جیل میں وہ بندہ جو کہتا تھا کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے امریکہ کو انکار کیا، ایبسلوٹلی ناٹ کہا، اور جس کی وجہ سے میری حکومت گرائی گئی، اور اس نے پاکستان میں یہ نعرہ دیا کہ جو امریکہ کا یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ پھر اسی عمران خان نے اڈیالہ جیل سے یہ پیغام پہنچایا کہ امریکہ بہادر سے کہا جائے کہ میری مدد کرے، اور عمران خان کے بہاف پہ بیرسٹر سیف جو کہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ترجمان بھی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے رہے ہیں، انہوں نے
پوری دنیا کے سامنے میڈیا کے ذریعے امریکہ سے یہ اپیل کی کہ وہ پاکستان پر اثر انداز ہو، اور عمران خان کا یہ پیغام ہے کہ امریکہ پاکستان میں ہونے والی اس دھاندلیوں پر نظر بھی رکھے اور اپنا کردار ادا بھی کرے۔ اب امریکہ تو کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ کے اس کردار کے بعد بہت سارے اور بھی ماشاءاللہ کھلاڑی جو ہیں وہ میدان میں کودے، اور انہوں نے بھی تحریک انصاف کے لیے ہمدردیوں کا اظہار کیا۔ اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف سے بغل گیر ہو رہے ہیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو چند گھنٹے قبل یہ فرما رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں مسلح جتھوں نے انتخابات کو مینج کیا ہے، خیبر پختونخوا میں بہت سارے علاقوں میں ہمارے جھنڈے تک لوگوں کو لگانے نہیں دیے گئے، ہمارے کیمپس لگانے نہیں دیے گئے، ہمارے ووٹرز کو باہر گھروں سے نکلنے نہیں دیا گیا۔ وہ الزام کن پہ لگا رہے تھے؟ وہ الزام لگا رہے تھے ان پہ جن کو کبھی گرفتار کیا گیا تھا لیکن بعد ازاں وہ اوبر پر بھاگ گئے تھے، اور وہ الزام لگا رہے تھے مسلح بردار جتھوں پہ۔ اب کون مسلح بردار جتھے ہیں، کون ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ مولانا نے ان کا نام نہیں لیا۔ اب مولانا ہمت کریں اور ان کا نام لیں تو پھر میں جو ہے وہ بار بار ان کا نام لوں گا، چونکہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں سچ کو جو ہے ببانگ دوہل بیان کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، اور میں بولوں گا۔ میں جس طرح یہ بات کر رہا ہوں سب جانتے ہیں کہ وہ مسلح جتھے کون ہیں جنہوں نے پاکستان کے امن کو ماضی میں بھی تباہ کیا تھا۔ یہ وہی مسلح جتھے ہیں جن سے میاں نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کی جان بچائی تھی اور ان لوگوں کو پاکستان سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ وہی مسلح جتھے ہیں۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ آپ کو اور سمجھ آ جائے۔ لیکن اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ محبت بڑھانا شروع کر دی ہے۔ مولانا کے در تک دیکھیں نا، تحریک انصاف آ گئی نا۔ اگر تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے چوکھٹ تک آ گئی ہے تو سر مولانا فضل الرحمان بھی جو ہیں وہ اب پر نور چہرے والے بن چکے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا جس پہ کبھی مولانا فضل الرحمان کو بڑے ہی گھٹیا القابات سے نوازا جاتا تھا، ان کو مخاطب کیا جاتا تھا، میں نے کل سے تحریک انصاف کے جو مختلف واٹس ایپ گروپس ہیں ان کو جب دیکھا، وزٹس کیا، تو جناب میری تو نا وہ کیا کہتے ہیں حیرت نہیں خیر ہوئی۔ مجھے تو پتہ ہے کہ یہ اسی طرح کے ہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں، اور ان میں نا ذرا برابر بھی شرم نام کی چیز نہیں ہے کہ یار آپ لوگ چند لمحے پہلے تک جس شخص پر الزام لگا رہے تھے اور اب آپ اس شخص کو پر نور وہ کیا کہتے ہیں نورانی چہرہ جو ہے بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی تصویروں کو جو ہے وہ فوٹو شاپ کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ زیادہ خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ جو عبارت لکھی جا رہی ہے اس میں ان کا پورا نام علامہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اور بھی ماشاءاللہ بہت کچھ ان کے بارے میں جو ہے وہ تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ڈال ڈیش ڈیش سے ڈیئر تک کا جو سفر ہے وہ کس خوبصورتی سے ہوا ہے، لیکن یہ آگ اور پانی کا جو ملاپ ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو پوری تمہید باندھی ہے نا سر، آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ آگ اور پانی کے ملاپ میں کہیں نہ کہیں امریکہ بہادر کا جو ہاتھ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان الیکشن میں جس دھاندلی کا ذکر کر رہے ہیں، اگر دھاندلی ہوئی ہے تو وہ تو خیبر پختونخوا میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ تو لیا ہے تحریک انصاف نے، اور تحریک انصاف کے دور حکومت میں جن کو دوبارہ لا کے آباد کیا گیا تھا آپ نے ان پر الزام لگایا، اور اب تحریک انصاف کے ساتھ ہی یہ بغل گیر ہو گئے ہیں، اور عمران خان کے موقف کو وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں دوام بخشنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جی جنرل باجوہ اور فیض حمید نے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے یہ لانے کے لیے مشورہ دیا تھا یا ان کے کہنے پہ لائی گئی۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میٹنگز میں مجھے کہا گیا، تو کون سی میٹنگ ہے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں جس میں تو اور بھی 40-50 لوگ تھے؟ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک جو وضاحت ہے وہ سامنے آئی ہے، ذرائع کے حوالے سے بھی ہے جو آپ کے سامنے پہنچ چکی ہے، اور ایک وضاحت ان کی
سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب نے بھی اپنے ایک ویلاگ میں جو ہے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ مجموعی طور پہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ 4 ملاقاتیں جو ہیں ان میں ایک ملاقات جو ہے وہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی اس وقت ہوئی تھی کہ جب فاٹا کا جو ہے وہ مرجر کیا جا رہا تھا، ادغام کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر 2019 میں ان کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کی جنرل باجوہ کے گھر پہ، اور اس ملاقات میں اس وقت کے جو DGISI تھے فیض حمید صاحب اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو تیسری ملاقات ہوئی وہ ملاقات جب مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا لے کے گئے تھے نا اسلام آباد، اس دھرنے کے دوران ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں بھی جنرل فیض حمید اور اکرم خان درانی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے۔ یہ تھی تیسری ملاقات۔ اور چوتھی ملاقات جو ہے وہ ہوئی تھی 26 مارچ 2022 کو، اور اس ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل ندیم انجم یہ موجود تھے، اور اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، ملک احمد خان، ان کے ساتھ ساتھ خالد مکسی، شاہزین بھگٹی، خالد مقبول صدیقی سمیت مختلف جو رہنما تھے جو کہ تحریک عدم اعتماد کی سپورٹ کر رہے تھے، اس کی حمایت کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ اس میں موجود تھے۔ یہ جو 4 ملاقات ہوئی ہیں، ان میں میں جو چوتھی ملاقات ہے اس پر پہلے ذکر کروں گا، اور جو دوسری ملاقات ہے اس کا بعد میں ذکر کروں گا، چونکہ اس ملاقات کے دوران جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ یہ جو 26 مارچ 2022 کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں دونوں جو فوجی افسران تھے انہوں نے سیاسی رہنماؤں کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ لے کے آئیں، اور جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے جو وضاحت سامنے آئی ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ ایسی کسی ملاقات کا حصہ ہی نہیں تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ بات آ چکی ہے کہ وہ ایسی کسی ملاقات میں کبھی شامل نہیں ہوئے جس میں مولانا فضل الرحمان یا کسی بھی اپوزیشن رہنما سے کہا گیا ہو کہ وہ عمران خان یا حکومت وقت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے۔ انہوں نے کبھی اس قسم کی ملاقات میں نہ تو شرکت کی ہے، اور نہ ہی جن ملاقاتوں میں وہ شریک تھے کبھی ایسا کوئی ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ اب دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کے بعد جنرل فیض حمید کے خلاف بھی بدتمیز بریگیڈ نے ٹرولنگ کرنا شروع کر دی ہے، ان کو بے فیض قرار دیا جا رہا ہے، ان پر اور بھی کئی قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ فیض حمید نے عمران خان کی محبت میں بہت کچھ کیا، اور اس بہت کچھ کرنے کی وجہ سے ان کی شخصیت پہ باقی لوگوں نے بہت ساری تنقید بھی کی، اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ یہ سارے حالات کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ جس نے بھی عمران خان یا پروجیکٹ عمران خان کے لیے کوئی بھی احسان کیا، کوئی وفاداری کی، اس کی محبت میں کچھ بھی کیا، اس سے اس کے بدلے میں وفا کے بدلے میں وفا نہیں جفا ملی ہے، احسان کے بدلے میں احسان نہیں احسان فراموشی ملی ہے۔ اس سے پہلے جنرل باجوہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جنرل باجوہ کو میر جعفر اور میر صادق قرار دیا گیا، اب فیض حمید صاحب کو بھی جو ہے اسی قسم کے القابات سے نوازنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، کیونکہ بدتمیز بریگیڈ نے کل تک جن کے خلاف یہ بیہودہ زبان استعمال کر رہے تھے، آج ان کی محبت کے ترانے گا رہے ہیں اور ان کو پرنور نورانی چہروں والی شخصیات قرار دے رہے ہیں، اور جنرل فیض حمید کے خلاف انہوں نے گھٹیا زبان استعمال کرنی شروع کر دی ہے۔ لیکن سر ہمیں کیا، وہ پنجابی کہتے ہیں نا، جنہ کھدیاں گاجراں تے ٹھڈ انہاں دے پیڑ، فیض صاحب جانے اور بدتمیز بریگیڈ جانے، چونکہ یہ سارے ان کے اپنے ہی پیدا کرتا ہے نا، اپنے ہی ہاتھ کے پالے ہوئے یہ بچے ہیں۔ باقی آپ سمجھ جائیں، میں نے بچے کہا ہے، آپ جو سمجھنا چاہیں وہ سمجھ جائیں۔ تو اب جو یہ کرنا چاہیں کریں، فیض جانے یا بے فیض جانے، یہ بچے جانے یا بدتمیز بریگیڈ جانے، ان کا کام ہے، یہ خود ہی آپس میں جو ہے نپٹتے رہیں گے۔ لیکن بات کر رہے تھے
مارچ 2022 کی ملاقات کی، اور یہ ملاقات بھی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی خواہش پہ کی گئی تھی۔ انہوں نے خود آرمی چیف سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ ملیں اور انہیں اس بات پہ قائل کریں کہ وہ اپنی تحریک عدم اعتماد واپس لیں اور اس حکومت کو اپنی آئینی مدت مکمل کرنے دیں۔ اس ملاقات میں جو مجموعی طور پہ 4 گھنٹے سے زائد دیر تک جاری رہی، جنرل باجوہ اور ندیم انجم نے پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں اور حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دیں، لیکن اپوزیشن رہنماؤں نے یہ تجویز یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ان کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، عمران خان اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور ملک میں انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس ملاقات، یہ خبریں ساری کی ساری آ چکی ہیں، اگر آپ اس کی تصدیق کرنا چاہیں ابھی آپ جائیں گوگل پہ سرچ کریں، تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس تجویز کی شہباز شریف نے تائید کی، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم نئے انتخابات میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان نے یہ تجویز ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اب چونکہ عمران خان اپنی اکثریت کھو چکے ہیں تو ہم ان کو کوئی راستہ نہیں دیں گے، بلکہ انہیں آئینی طریقے سے گھر بھیجیں گے، نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے۔ اس ملاقات میں تلخی بھی ہوئی، کچھ تلخ جملے بھی ادا کیے گئے، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری نے جو فوجی افسران تھے ان پر واضح کیا کہ اگر آپ ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہم باہر جا کے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ایک ناجائز حکومت کو بچانے کے لیے ہمیں دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر، یہ معاملہ پھر رفع دفع ہوا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ یہ ملاقات جس میں وہ کہتے ہیں کہ 40-50 لوگ تھے، تو یہ ایک ملاقات ہے، اس میں تو تحریک عدم اعتماد واپس لینے کی بات کی جا رہی تھی، لانے کی بات تو نہیں کی جا رہی تھی، اور اس بات کی تصدیق خود اس میٹنگ میں موجود مسلم لیگ نون کے رہنما ملک محمد احمد خان جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے چونکہ اس حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے، اور ملک محمد احمد خان جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایسی وہ جو ملاقات تھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ جنرل باجوہ نے تو تحریک عدم اعتماد واپس لینے کا کہا تھا، لیکن ان کی اس تجویز کو بھی سب نے مسترد کر دیا تھا، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے تردید آ گئی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے بھی اس پر اپنا رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جناب اس وقت عملی طور پہ تحریک انصاف اور JUI کا جو بیانیہ تھا وہ دفن ہو چکا ہے، اور قدرت کا قانون ہے کہ ہر چیز اپنی اصلیت پر آ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ انہوں نے جب دھرنا دیا تھا وہ کس کے کہنے پہ شروع کیا تھا اور کس کے کہنے پہ ختم کیا تھا۔ یہ بھی زومینی سی بات ہے، بڑی بات ہے، وہ مولانا صاحب سے وہ جو پوچھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا وہ بات جو اب تک آپ کے علم میں نہیں آئی اور کسی نے آپ کو نہیں بتائی، لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ذرا میں آگے چل کے آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ جو دوسری ملاقات ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ ملاقات جو 2019 میں ہوئی اور پھر اس کے بعد دھرنے کے دوران بھی ہوئی، جو دھرنے کے دوران ملاقات ہوئی تھی جس میں اکرم درانی صاحب موجود تھے۔ اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے فیس سیونگ کے لیے آرمی چیف سے کہا کہ جی ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں فیس سیونگ دے دی جائے، کیسے ہم جائیں؟ تو پھر اس کے بعد اس پورے ایپیسوڈ میں چودھری پرویز الہی صاحب کی انٹری ہوئی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو وفد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے گیا تھا اس میں چودھری پرویز الہی شامل تھے، جس میں یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جی اگلے چند ماہ کے بعد جو ہے ایک ڈیٹ دی گئی تھی کہ فلاں ڈیٹ تک جو ہے وہ یہ اسمبلیاں تحریر کر دی جائیں گی اور حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر مولانا صاحب اٹھ کے چلے گئے، لیکن وہ ڈیٹ کبھی نہیں آئی تھی۔ جب اس کا تذکرہ ہوا تو پتہ چلا تھا کہ یہ تو مولانا صاحب کی خواہش پہ ڈیٹ دی گئی تھی تاکہ ایک فیس سیونگ مل جائے۔ تو یہ ملاقات جو جنرل باجوہ صاحب سے ہوئی تھی نا، جو تیسری ملاقات ہے، اس میں بھی اصل مدعا یہی تھا کہ جی اب ہم آگے ہیں تو جانا کیسے، اب ذرا عزت سے بھیج دیا جائے۔ لیکن دوسری ملاقات، اس ملاقات میں بھی تلخ کلامی ہو گئی تھی مولانا فضل الرحمان اور آرمی چیف کے مابین، اور یہ ملاقات بھی مولانا فضل الرحمان کی خواہش پر
جنرل فیض حمید نے مینج کروائی تھی۔ انہوں نے آرمی چیف سے ٹائم لیا اور وہ اس ملاقات میں مولانا عبدالغفور حیدری کے ساتھ گئے تھے اور یہ ملاقات بھی کافی دیر چلتی رہی۔ اس ملاقات کے دوران مولانا فضل الرحمان آرمی چیف پر اس بات پہ زور دیتے رہے کہ یہ جو حکومت ہے یا تو اس حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے، اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ آپ بطور آرمی چیف تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہیں اس بات پہ ایگری کریں کہ وہ پارلیمان سے مستعفی ہو جائے، کیونکہ اگر یہ پارلیمان سے مستعفی ہو جائیں گی تو موجودہ حکومت پہ ایک پریشر بلڈ ہوگا اور حکومت جو ہے وہ آگے نہیں چل سکے گی، تو لہٰذا حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت بھی جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ جی حکومت کو چلنے دیں، آپ کیوں اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے ہوگا تو پھر کبھی بھی یہ سسٹم آگے نہیں بڑھ سکے گا، ایک منتخب حکومت کو اپنی ٹرم پوری کرنے دیں۔ اس معاملے پہ کافی تلخ کلامی جو ہے وہ ہوئی۔ پھر اسی ملاقات کے دوران ایک موقع پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مولانا عبدالغفور حیدری اور جنرل فیض حمید صاحب کو کمرے سے باہر بھجوایا اور 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب اس بات کا جو ہے وہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب جنرل باجوہ اور مولانا فضل الرحمان کمرے میں تنہا تھے تو اس وقت مولانا فضل الرحمان نے جنرل باجوہ کے گھٹنے پکڑ لیے اور انہیں کہا کہ جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں آپ ہماری مدد کریں، یا تو اس حکومت کا خاتمہ کروائیں، اس ملک میں نئے انتخابات کروا دیں، یا پھر ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ ان اپوزیشن پارٹیز پر اثر و رسوخ اپنا استعمال کریں اور انہیں کہیں کہ یہ پارلیمان سے مستعفی ہو جائیں، اس طرح سے ایک پریشر بلٹ ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام حرکات کے باوجود جنرل باجوہ نے اس قسم کا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا تاریخ کے دریچوں میں ذرا جھانکیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ تجویز دی تھی کہ ہمیں پارلیمان سے مستعفی ہو جانا چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان کی اس تجویز کی مسلم لیگ نون نے اس وقت حمایت بھی کی تھی، لیکن استعفے اس وجہ سے نہیں آئے تھے کہ پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کر دی تھی اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی تھی۔ اس لیے پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے استعفے نہیں دیے تھے کہ اگر ہم مستعفی ہو کے پارلیمان سے باہر چلے جائیں اور پیپلز پارٹی جو کہ ایک بڑی پارلیمانی پارٹی ہے وہ ایوان میں بیٹھی رہے گی تو اس طرح سے حکومت پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن وہ اپنی سیٹیں گنوا دیں گے، ملک میں ضمنی الیکشن ہو جائیں گے، تو لہٰذا انہیں اپنا یہ جو سٹانس تھا یا اپنا یہ جو ڈیسیژن تھا یہ واپس لینا پڑا تھا۔ بعد ازاں تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ بھی پیپلز پارٹی نے کیا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کی تجویز تھی جس پر انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو کہ حکومت کا حصہ تھیں، چودھری برادران ہو، ایم کیو ایم ہو یا باب پارٹی، ان سے رابطے بھی پیپلز پارٹی نے کیے تھے، اور اس بات کا کئی بار جو ہے کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب لے چکے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہم لے کے آئے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ الزامات کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کا صرف ایک ہی نقطہ نظر آتا ہے کہ وہ قوتیں جو پاکستان میں افراتفری پیدا کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان میں حالات کو خراب کرنا چاہتی ہیں اور خراب حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، یہ صرف انہی کی خواہش اور انہی کا ایجنڈا ہو سکتا ہے اور کسی کا یہ ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی رائے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اب آپ کی باری ہے، آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ اس کے علاوہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔